پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور یہود کہتے ہیں کہ عیسائی کسی حق بات پر قائم نہیں، اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی کسی حق بات پر قائم نہیں، حالانکہ وہ دونوں آسمانی کتابیں پڑھتے ہیں۔ اسی طرح کی بات وہ لوگ بھی کہتے ہیں جو بے علم ہیں، یعنی مشرک۔ تو قیامت کے دن اللہ ان کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف رکھتے ہیں، اور اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو مسجدوں میں اللہ کا نام لینے سے منع کرے اور ان مساجد کی بربادی میں کوشش کرے۔ ان لوگوں کے لیے تو مناسب تھا ان مقامات میں ہیبت اور خوف کے ساتھ داخل ہوتے۔ یاد رکھو ان کے لیے دنیا میں ذلت و خواری اور آخرت میں بہت بڑا عذاب ہوگا۔ اور مشرق و مغرب اللہ ہی کے ہیں، پس جس طرف تم رخ کرو اسی طرف اللہ کا رخ ہے۔ اللہ یقیناً بڑی وسعت اور علم والا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اللہ کے ہاں بیٹا ہے، حالانکہ وہ ایسی باتوں سے پاک ہے، بلکہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اسی کا ہے، سب اس کے فرما بردار ہیں۔ وہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور جب کسی امر کا فیصلہ کر لیتا ہے تو بس اتنا کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔ اور ان لوگوں نے جنہیں کوئی علم نہیں یہاں تک کہہ دیا کہ اللہ ہم سے کیوں ہم کلام نہیں ہوتا، یا کوئی نشانی کیوں ہمارے پاس نہیں آتی۔ ان سے پہلے لوگ بھی ایسی ہی باتیں کہہ چکے ہیں۔ ان کے دل ایک دوسرے کے مشابہ ہو گئے، اور ہم یقین رکھنے والوں کے لیے اپنی نشانیاں اچھی طرح ظاہر کر چکے ہیں۔ اے نبی، بے شک ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچائی کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے، اور آپ سے اہل جہنم کے متعلق کوئی باز پرس نہ ہوگی، اور آپ سے یہود و نصارہ اس وقت تک خوش نہ ہوں گے جب تک آپ ان کے مذہب کی پیروی نہ کریں۔ کہہ دیں کہ اللہ کی ہدایت ہی حقیقی ہدایت ہے، اور اگر آپ نے علم کے باوجود ان کی خواہشوں کی پیروی کی تو پھر اللہ کے ہاں آپ کا نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ مددگار۔ وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ اسے اس طرح پڑھتے ہیں جیسا کہ اس کے پڑھنے کا حق ہے۔ یہی لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس سے انکار کرتے ہیں وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اے اولاد یعقوب، میرے ان احسانات کو یاد کرو جو میں نے تم پر کیے، اور یہ کہ میں نے تمہیں تمام اہل جہاں پر فضیلت دی، اور اس دن سے ڈرو جب کوئی شخص کسی دوسرے کے کچھ کام نہ آئے گا، نہ اس سے کوئی معاوضہ قبول کیا جائے گا، اور نہ اس کو سفارش فائدہ دے گی، اور نہ ہی ان کو مدد مل سکے گی۔ اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے چند باتوں میں آزمایا اور انہوں نے ان کو پورا کر دکھایا، تو اللہ نے فرمایا میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اور میری اولاد کو بھی۔ اللہ نے فرمایا ظلم کرنے والے میرے عہد میں داخل نہیں ہیں۔ اور یاد کرو جب ہم نے خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے عبادت کا مرکز اور امن کا مقام بنا دیا، اور حکم دیا کہ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے عہد لیا کہ تم میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک و صاف رکھوا دیا کرو۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے رب، اس کو پرامن شہر بنا دے، اور اس میں رہنے والوں میں سے جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان لائیں ان کو کھانے کے لیے پھل دے۔ اللہ نے فرمایا اور جو کافر ہوگا اسے بھی کچھ عرصہ فائدہ اٹھانے دوں گا، پھر اسے جہنم کے عذاب میں پہنچاؤں گا، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے اور کہہ رہے تھے اے ہمارے رب، ہماری محنت قبول فرما، بے شک تو سننے اور جاننے والا ہے۔ اور اے ہمارے رب، ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا، اور ہماری اولادوں میں سے ایک امت پیدا کر جو تیری فرما بردار ہو۔
اور ہم کو ہماری عبادت کے طریقے بتا اور ہماری توبہ قبول فرما، بے شک تو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اے ہمارے رب، ان میں سے ایک عظیم و شان رسول بھیج دے جو ان کو تیرے احکام سنائے اور کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ان کے دلوں کو پاکیزہ بنائے، بے شک تو غالب اور حکمت والا ہے۔